الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈری میں ایک جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، اور سامنے والے لشکر کے 40 جنگجو بڑے بڑے سپاہی اور کمانڈر قسم کے 40 افراد یا غلام بنا کر مدینہ المنورہ کے اندر لائے جاتے ہیں۔ ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک شخص ہے ان 40 فوجیوں میں سے جن کا نام ہے سیرین، اور یہ حصے میں آتے ہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تندرست تھے، بڑے ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، اور انہوں نے کاروبار کرنا شروع کیا۔ جو تانبے کی جو دیگ آتی ہے اس کو وہ بناتے تھے اور بیچتے تھے، اور اپنے بزنس میں اور اپنے کاروبار میں اللہ رب العزت نے ان کو بہت اچھی طریقے سے کامیابی عطا فرمائی۔ بڑے ہوئے، دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے مال تو دے دیا ہے، اب ضرورت ہے میری زندگی میں ایک بہترین ہم سفر کی، کوئی بہترین بیوی مجھے مل جائے، کوئی بہترین عورت مجھے مل جائے جو نیک ہو، صالح ہو، دیندار ہو، تاکہ اس کے ساتھ مل کر میں اپنی پوری جو زندگی ہے وہ گزار دوں۔ وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی عورت مجھے ملے، کوئی خاتون مجھے ملے، کوئی بچی مجھے ملے، لیکن ان کی جو نگاہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑتی ہیں۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز اور باندی تھی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کی اس طریقے سے پرورش کی جس طریقے سے ایک باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے۔ مکمل ان کا خیال رکھا، ان کی دینداری کا خیال رکھا، ان کے تقوی کا خیال رکھا، اور ان کے اخلاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی وجہ سے اتنے اعلیٰ ہو گئے کہ مدینہ المنورہ کی تمام خواتین کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت ہو گئی، اور یوں کہے تو غلط نہ ہوگا کہ مدینہ المنورہ کی جو خواتین تھی ان کی یہ ہر دل عزیز تھی، بالخصوص امہات المؤمنین، اور ان میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفیہ پسند آ گئی، خوبصورتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، اخلاق بھی بہت اعلیٰ دیے تھے حضرت صفیہ کو، سمجھداری بھی بہت اچھی تھی۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، امیر المؤمنین میری ایک گزارش ہے، میری ایک درخواست ہے، اگر آپ قبول فرما لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیرین بتاؤ کیا گزارش ہے، کیا تمنا ہے؟ فرمانے لگے کہ حضرت مجھے آپ کی باندی جس کو آپ نے اپنی بیٹی کی طرح پال کر رکھا، اس کی بہترین تربیت کی، میرے دل میں تمنا ہے کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ظاہر سی بات ہے کہ جس خاتون کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح کی ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر تحقیق کے تو کسی کی نکاح میں نہیں دے سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کرنا شروع کی حضرت سیرین کے بارے میں کہ حضرت سیرین کیسے ہے،
ان سے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، صفیہ مجھے ان کے نکاح میں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ جن لوگوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیرین کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، سوالات کیے، ان کے بارے میں پرکھنے کی کوشش کی، اس میں ایک نام آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ انس، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سیرین سے مجھے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے صفیہ کا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، امیر المؤمنین، میں امانت داری کے ساتھ ایک رائے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صفیہ کی شادی سیرین سے کر دیجئے اور اس کے بارے میں کسی قسم کا دل میں شک شبہ دل میں نہ رکھے آپ۔ اور حضرت سیرین یہ صحیح معنوں میں دیندار ہے، بڑے عالی اخلاق والے ہیں، اور ان کی ایک جو نمایاں صفت ہے وہ صفت ان کی یہ ہے کہ وہ خوددار ہے۔ اللہ رب العزت نے خودداری حضرت سیرین کو بہت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے صفیہ کا نکاح حضرت سیرین سے کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس زمانے میں جو صحابہ کرام، جو تابعین تھے، ان کی ایک مختصر تقریب بلائی، اور ایک پروکار تقریب تھی، اگرچہ مختصر تھی، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، بڑے بڑے تابعین موجود تھے، اور آپ نے ایک تقریب منعقد کی، اور اس تقریب کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ نکاح کتنے بابرکت ہوں گے۔ اس تقریب کے اندر دوسرے صحابہ کرام تو تھے، لیکن 18 ایسے صحابہ کرام موجود تھے جو بدری تھے۔ آپ اندازہ لگائے کہ اس تقریب میں اور اس نکاح کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی برکت رکھی ہوگی۔ 18 ایسے صحابہ کرام اس تقریب میں اور اس نکاح کی مجلس کے اندر موجود تھے جو بدری تھے، اور نکاح پڑھانے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیرین کا نکاح پڑھایا، خیر و برکت کی دعا کی، اور وہاں پر دلہن کو جب رخصتی کرنے کی باری آئی تو دلہن کو رخصتی کرنے کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیرین کے پاس بھیجنے کے لیے جن عورتوں نے آپ کو سوارا، آپ کو تیار کیا، اس میں سے 3 تو ازواج مطہرات تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، میری اور آپ کی روحانی مائیں، ان کو تیار کرنے کے اندر وہاں پر موجود تھی۔ چنانچہ حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، حضرت صفیہ کو وہاں پر رخصت کر دیا گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس نکاح کے اندر برکت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 2 سال پہلے ان کے گھر پر ایک بچے کی، اور ایک بہت ہی پیارے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ لوگ ان کا نام رکھتے ہیں محمد، اور یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ 20 سال کے عمر کے اندر یہ بچہ جوان ہوتا ہے، 20 سال کا نوجوان ہو جاتا ہے، اور 20 سال کی عمر کے اندر یہ تابعین کے اندر امام کا درجہ رکھتا ہے، اور دنیا اس کو حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کہا جاتا ہے امام المعبرین۔ اہل علم تو جانتے ہیں، طلبہ تو جانتے ہیں، لیکن جو عوام ہے ان کی خدمت میں ایک بات پیش کرتا ہوں، امام المعبرین ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم جب خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کی جو تعبیر دی جاتی ہے، اس تعبیر دینے والے کو کہا جاتا ہے معبر، اور ان کو امام المعبرین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خواب کی تعبیر دینے کے اندر ایک امام کا درجہ رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوتے ہیں، نوجوان بن جاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ جاتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام اور بڑے بڑے تابعین موجود ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت میں رہ کر یہ علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا گہرائی سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور ان صحابہ کرام کے نام کیا ہے جن سے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے؟ سر فہرست نام آتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان صحابہ کرام کی خدمت میں رہ کر آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں آج حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا واقعہ پیش کیا۔ اب جیسے جیسے انشاءاللہ آگے وقت آئے گا، وقت ملے گا، میں انشاءاللہ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پیش کی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پیش کی ہے۔ اب انشاءاللہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔